بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین گرامی، مدارس اسلامیہ کا وجود وقت کی اہم ترین ضرورت اور دین و مذہب کی بقا کے ضامن اور اس کی حفاظت کے بہترین قلعے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد صفہ اسلام کا وہ مدرسہ رہا جہاں باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک جماعت مقیم رہتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتی تھی۔ صحابہ کرام کی یہ جماعت دیگر مصروفیات سے کٹ کر ہماتاً علم کے حاصل کرنے میں لگی رہتی، گویا اسلام کا یہ پہلا اقامتی مدرسہ تھا جہاں طالبان علوم نبوت کی جماعت مقیم تھی، جن کے کھانے پینے کا کوئی باقاعدہ نظم نہیں تھا۔ اگر کہیں سے کچھ آ گیا تو کھا لیتے ورنہ فاقہ، لیکن اپنے مقصد میں ہماتاً مصروف۔ عہد نبوت کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں بھی جگہ جگہ اس طرح کے مدرسے قائم ہوتے رہے اور سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رہا، جہاں سے بڑے بڑے مفسرین، محدثین، فقہا، ائمہ مجتہدین اور ادباء و شعراء پیدا ہوئے، اور انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے ہر طرح کی کوشش کی، دین کا صحیح تعارف کرایا، لوگوں کے درمیان اسلام کی حقیقت واضح کی اور انسانوں اور اللہ کے رشتے کو مضبوط بنایا۔ مدرسے کا وہ سلسلہ رفتہ رفتہ ہم تک پہنچا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، مدرسہ سب سے بڑی کارگاہ ہے جہاں آدمگری اور مردم سازی کا کام ہوتا ہے، جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں۔ مدرسہ عالم اسلام کا وہ بجلی گھر، پاور ہاؤس ہے جہاں سے اسلامی آبادی بلکہ انسانی آبادی میں بجلی تقسیم ہوتی ہے۔ مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں قلب و نگاہ اور ذہن و دماغ ڈھلتے ہیں۔ مدرسہ وہ مقام ہے جہاں سے پوری کائنات کا احتساب ہوتا ہے اور پوری انسانی زندگی کی نگرانی کی جاتی ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت اقدس مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس میں ذرا شبہ نہیں کہ اس وقت علوم دینیہ کے مدارس کا وجود مسلمانوں کے لیے ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس سے فوق یعنی بڑھ کر متصور نہیں۔ دنیا میں اگر اسلام کے بقا کی کوئی صورت ہے تو یہ مدارس ہے۔ اسلامی تاریخ کا یہ ناقابل فراموش واقعہ ہے کہ امت مسلمہ پر جب بھی کوئی نازک دور آیا، اس کے دینی و ملی وجود کو خطرہ لاحق ہوا، یا اس کو دین و ایمان کی شاہراہ یا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کی روش سے ہٹانے کی کوئی انفرادی یا اجتماعی کوشش کی گئی، تو ان مدارس کے بوریہ نشین علماء و صلحاء ہی نے اس کا مقابلہ کیا۔ بھارت کی 150 سالہ تاریخ ان علماء و مدارس کی عظیم قربانیوں کی ایک سنہری یادگار ہے۔ موجودہ دور میں حالات اور واقعات نے ان مدارس کی اہمیت و ضرورت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ان مدارس کے چلانے میں ہم مسلمانوں کا جو مال خرچ ہو رہا ہے، وہ قوم کے ان بہترین افراد اور مہمانان رسول پر لگ رہا ہے جن کے درجے کی تعیین کرتے ہوئے خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس حال میں موت آ جائے کہ وہ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے علم حاصل کر رہا ہو، تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رحمت ہو میرے جانشینوں پر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، آپ کے جانشین کون لوگ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو میری سنت سے محبت رکھتے ہیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس لیے مدارس کو زکوٰۃ، صدقات اور عطیات دے کر جہاں ہم اپنے مالوں کو پاک کر کے بڑھا رہے ہیں، وہیں اشاعت علم دین اور احیاء علم دین کے مشن میں ہم اہل مدارس کے برابر ساتھ ہیں۔ آپ کی زکوٰۃ کا بہترین مصرف یہ مدارس علوم دینیہ ہے
جہاں پر امت کے نادار اور غریب طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کو 2 اجر ملیں گے، ایک ادائے زکوٰۃ کا اور دوسرے احیاء علم دین اور اشاعت علم دین کا۔ قرآن کریم میں 32 مقامات پر نماز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ ان دونوں کو جمع کرے، یعنی نماز اور زکوٰۃ دونوں ادا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ یعنی زکوٰۃ فوراً ادا کیا کرو، اس لیے کہ بلا صدقے کو فان کر تم تک نہیں پہنچ سکتی، یعنی صدقہ دافع بلا ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ پروردگار کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت یعنی سوء خاتمہ سے بچاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ یعنی زکوٰۃ برائیوں یعنی بلاؤں کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ لوگ جب اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے تو آسمانی بارش سے محروم کر دیے جائیں گے، زکوٰۃ نہ دینے سے عرضی و سماوی بلائیں نازل ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہ منتخب کردہ 8 اصول کے پیش نظر ملک کے مدارس کوئی مستقل ذریعہ آمدنی نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم اور اہل اللہ کی آہ سحرگاہی اور اہل خیر حضرات کے جانی و مالی تعاون سے ان مدارس کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور ہمارے ملک میں اس وبا کی روک تھام کے لیے 22 مارچ 2020 سے 3 مئی 2020 تک لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ ماہ مقدس رمضان المبارک کی آمد بھی اسی لاک ڈاؤن کے درمیان ہوئی ہے۔ اس وقت ملک کی صورتحال یہ ہے کہ کرونا وائرس کے مقابلے میں غریب لوگ بھوک اور فاقوں سے زیادہ پریشان ہیں، جن کی پریشانی اور انسانی ہمدردی کے تقاضے کو سامنے رکھ کر آپ اہل خیر ان ضرورت مند انسانوں کا خوب دل کھول کر تعاون کر رہے ہیں، جو آپ کی یقیناً بہت بڑی نیکی ہے۔ رمضان ہی کے مبارک مہینے میں مدارس اسلامیہ کے سفراء و خادمین آپ لوگوں کی خدمت میں آتے ہیں اور آپ لوگ اپنے خون پسینے کی حلال و پاکیزہ کمائی سے جو من جانب اللہ ہمیں ملی ہے اور اللہ کا فضل ہے، بہت بڑھ چڑھ کر زکوٰۃ، صدقات و عطیات کے ذریعے مدارس کا تعاون کرتے ہیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ لیکن اس وقت لاک ڈاؤن اور حالات کے سازگار نہ ہونے کی وجہ سے اہل مدارس آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکیں گے یا تاخیر سے آئیں گے، اس لیے آپ سے بہت ہی دردمندانہ گزارش ہے کہ آپ اپنا تعاون بند نہ کریں، بلکہ اگر ممکن ہو تو مدارس کے ذمہ داروں سے رابطہ کر کے رقم مدارس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں، اس کی رسید آپ کو واٹس ایپ پر بھیج دی جائے گی، یا اس رقم کو محفوظ رکھ کر یہ لوگ جب آپ کی خدمت میں آئیں اس وقت آپ ان کو پیش کر کے عند اللہ ماجور ہوں۔ ہم سبھی اہل خیر و ہمدردان مدارس سے اپیل کرتے ہیں کہ ملک کے تمام مدرسوں کا خیال فرما کر دل کھول کر خوب تعاون فرمائے، اور میں اپنے ادارہ دارالعلوم احیاء سنت لوہارہ کے بھی جملہ معاونین و محسنین کا بصمیم قلب شکر گزار ہوں، اور ہم اہل مدارس آپ تمام حضرات کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما کر رمضان اور اس کی عبادات کو ہماری جانب سے قبول فرما کر اپنے مغفور بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور کورونا وائرس کی وبا کو پوری دنیا اور خصوصاً ہمارے ملک سے جلد ختم فرما کر
تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما کر پورے ملک کے اندر تعصب اور نفرت کی زہریلی فضاؤں کو ختم کر کے امن اور شانتی کا ماحول بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔